Pakistan's second largest naval air station PNS Siddiq in Turbat is under attack. حملہ ہوا ہے تربت علاقہ ہے اس کا ایئرپورٹ ہے اس کے پاس ہیڈ کوارٹر ہے نیول وہاں پہ یہ اٹیک ہوا اور آخر ایسا کب تک چلے گا؟ یہ جو شارٹ ٹرم فیصلے ہوتے ہیں لانگ ٹرم چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ دستی یہ کر دیا وہ کر دیا ایکشن لے لیا یہ دیکھیں جی وہ مہم چلا دی وہ سوشل میڈیا پہ خبر دے دی اس کو معطل کر دیا اس کو نکال دیا پھر کیا ہوگا آگے پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. دہشت گردوں کی تربت میں پاک بحریہ کے ایئر بیس پی این ایس صدیق پر جو وہاں کے لوکلز بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً 45 منٹ سے زیادہ کافی مطلب جسے کہتے ہیں کہ دھماکوں کی آوازیں بھی آئی. Dr. Jay Shankar, Minister for External Affairs of India, he was in Singapore very recently, I think 2-3 دن پہلے, اور انہوں نے کیا کہا وہاں پہ؟ انہوں نے کہا for Pakistan they use terrorism as an instrument. وہ کہہ رہے کہ آپ لوگوں نے ہمارا ایک شہر تھا ہمارے ریسورسز تھے ہمارے بارڈرز وہ ہمارے ساحل تھے اور ہمارے جو مچھلیوں کا کاروبار تھا وہ آپ نے دے کے جو ہے نا چائنیز کو دے دیا. تو وہ جب ان کی باتیں نہیں مانی کیا ہوا اور بیسیکلی ابھی یہ ہو کیا رہا ہے گوادر میں ہو تربت میں ہو جیونی میں ہو پسنی میں ہو یا پھر اس ایریا میں جو ساؤدرن بلوچستان کہلاتا ہے ہو کیا رہا ہے. بی ایل اے کا مجید برگیڈ اس کی رسپانسبلٹی بھی کلیم کر رہا ہے. نمسکار دوستو اور سواگت ہے ہمارے چینل انڈیا اسپیشل میں. دوستوں پاکستان پر حملے کا دور تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے. حال ہی میں بلوچستان کے گوادر پورٹ پر حملہ ہوا تھا اور اب پاکستان کے سب سے بڑے دوسرے نیول بیس پر حملے کو انجام دیا گیا ہے. سوتروں کے مطابق یہ حملہ بلوچستان میں استھت پی این ایس صدیقی نیول بیس پر ہوا ہے. ہتھیار بند لڑکوں نے نوسینا کے اسٹیشن کو نشانہ بناتے ہوئے وسفوٹ کیا ہے. کئی علاقوں میں وسفوٹ ہونے کی بات سامنے آئی ہے. دا بلوچستان پوسٹ کے مطابق حملے کی ذمہ داری پرتیبندھت بلوچستان لبریشن آرمی بی ایل اے کی مجید بریگیڈ نے لی ہے. معلوم ہو کہ بلوچستان لبریشن آرمی کی مجید بریگیڈ بلوچستان پرانت میں چین کے نویش کا لگاتار ویرودھ کرتی رہتی ہے اور چین اور پاکستان پر شیتر کے سنسادنوں کا دوہن کرنے کا بھی آروپ لگاتی ہے. اس وقت ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے تھوڑی دیر پہلے مطلب لیٹ نائٹ یہ حملہ ہوا ہے تربت علاقہ ہے almost 150 kilometer away from Gwadar and the part of the Makran division یہ ایریا ہے. اس کا ایئرپورٹ ہے اس کے پاس ہیڈ کوارٹر ہے نیول وہاں پہ یہ اٹیک ہوا اور 4 لوگوں نے یہاں پہ گھسنے کی کوشش کی لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے کہ گھسنے کی کوشش کی بٹ جو وہاں کے لوکلز بتا رہے ہیں کہ یہ تقریباً 45 منٹ سے زیادہ فائر ایکسچینج ہوا اور اس کے ساتھ کافی مطلب جسے کہتے ہیں کہ دھماکوں کی آوازیں بھی آئی. کیا ہوا اور بیسیکلی ابھی یہ ہو کیا رہا ہے گوادر میں ہو تربت میں ہو جیونی میں ہو پسنی میں ہو یا پھر اس ایریا میں جو ساؤدرن بلوچستان کہلاتا ہے ہو کیا رہا ہے. بی ایل اے کا مجید برگیڈ اس کی رسپانسبلٹی بھی کلیم کر رہا ہے. بات ہم کر رہے ہیں اس وقت بلوچستان کی پاکستان کا سب سے بڑا پروونس سی پیک کا دل جس کو کہا جاتا ہے گوادر اس میں واقع ہے ساؤدرن بلوچستان میں واقع ہے اور اس کے سراؤنڈنگز میں جو ایریاز ہیں وہاں پہ حالات کافی خراب نظر آ رہے ہیں اس وقت. جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو کانوائز وغیرہ یا پھر پیٹرولنگ ہوتی تھی اس کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے لیکن اب لاسٹ تقریباً 1 یا 1.5 سال سے بی ایل اے کا جو مجید برگیڈ ہے ویسے تو یہ پرانا جو بی ایل اے کا ایک رکن تھا مجید اس کے نام سے یہ بنا اور پھر اس کی بیٹی اس کے بیٹے یا پھر ان کی فیملی کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اس کو جوائن کیا اور اب بھی جوائن کرتے رہتے ہیں. یہ وہ ایک بی ایل اے کا وہ ایک برانچ ہے کہ بیسیکلی یہ اس کو فدائین بھی وہ کہتے ہیں اور یہ مختلف قسم کے یہ والے اٹیکس جو ہیں یہ کرتی ہے جس میں انسرجنٹس جو ہوتے ہیں انہوں نے واپس نہیں جانا ہوتا بلکہ وہ آتے اس ارادے سے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر اور پھر اپنی جان دی جائے.
تو اس لیے یہ ایک اسپیشل جس طرح ایس ایس جی ہوتا ہے سیم لائک دیٹ یہ بی ایل اے کا اس طرح کا اسپیشل سروسز گروپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایس ایس جی کے لوگ مرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن اسپیشل آپریشنز وہ کرتے ہیں. بٹ یہ لوگ بیسیکلی جہاں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی جو لاشیں ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں اور یہ واپس نہیں جاتے, اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء اور یہ سارا کچھ لے کے آتے ہیں. بٹ اگر ہم دیکھ لیں ان لاسٹ ایک ہفتے کے دوران ان لوگوں نے 2 بڑے حملے کیے, اور گوادر از اے ویری امپورٹنٹ پلیس ان بلوچستان, اور تربت بھی ایک بڑا اہم شہر ہے ساؤدرن بلوچستان کا. وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک تو گوادر کے سراؤنڈنگ میں, اور پھر اس کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ کیچ لگتا ہے دیٹ از ویری نیئر ٹو دا ایران بارڈر. اور اگر آپ تربت ایئرپورٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو وہاں سے اگر جہاز اڑتا ہے تو ہارڈلی اس کو 25 منٹ لگتے ہیں عمان یا پھر مڈل ایسٹ میں جانے کے لیے. 20 سے 30 منٹ کی یہ ٹوٹل فلائٹ ہوتی ہے کہ یہ جہاز اڑے اور وہاں پہ, مطلب یہ بڑی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کی. ساتھ میں بڑے خوبصورت بیچز ہیں, اور جس طریقے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گوادر پورٹ از ناٹ فار اوے فرام دس ایریا, 150 کلومیٹر اوے فرام دس سٹی, لیکن یہ پورا ایک سرکل ہے, مکران ڈویژن کا یہ پورا حصہ ہے, اور اس کے اندر اس ایریا کے اندر اسپیشلی کافی حالات خراب ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم آپریشن کر رہے ہیں, مختلف قسم کی انٹیلیجنس بیسڈ اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ حملہ ناکام بنایا گیا. اچھا, میں لاسٹ گوادر میں بھی جو کچھ ہوا میں نے کہا کہ وہ لوگ وہاں پہ گھس گئے, کوئی کہتے ہیں جی اتنے لوگ مارے, کوئی کہتا ہے کتنے لوگ مارے. سرکاری طور پہ کہا کہ 2 سیکیورٹی پرسنل کی جانی گئی تھی اس حملے میں. اچھا, یہاں پہ ابھی کچھ جو سوشل میڈیا کی حد تک خبریں ہیں تو وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جی 24 لوگوں کی جانے گئی. اچھا, جہاں تک بات ہے اس طرح کی چیزوں کی, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بالکل میں ایسا نہیں کہتا کہ فورسز وہاں پہ ڈپلائڈ نہیں ہیں. یہ جو ساؤتھ بیلٹ ہے یہاں پہ پاکستان نیوی کے بہت سارے آفیسز آپ کو ملیں گے. وہ پسنی آپ چلے جائیں, جیونی چلے جائیں, آپ گوادر چلے جائیں, تربت چلے جائیں.